اتنا قریب بھی نہ بیٹھو اور اتنا دور بھی نہ بیٹھو، وقت کے ساتھ چلنا ہے بھائی۔ یہ احتیاط بھی ضروری ہے، اور احتیاط اعتقاد پر غالب بھی نہیں آنا ہے، احتیاط بھی کرنا ہے، اور احتیاط جو ہے اعتقاد پر غالب بھی نہیں آنا ہے۔ آدمی بین بین چلنا، کیونکہ قادر مطلق اللہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، ہم جانشین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ شروع زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر کو بھیجنے کے بعد تو ان کو مضبوط کرنے کے لیے یا ان کے جانے کے بعد کام سنبھالنے کے لیے ان کی جگہ پر دوسرے کو مامور کر کے بھیجتے، دوسرے کو مامور فرما کر بھیجتے، یعنی دوسرے کو طے کر کے بھیجتے، تو وہ ان کے ساتھ میں یا ان کے جانے کے بعد وہ اس کام کو سنبھالتے رہتے۔ ایسے آدمی کو جانشین کہتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس پوری امت کو، اللہ رب العزت نے اس پوری امت کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنایا؟ جانشین بنایا۔ اور جانشین بنانا بھی ظاہر ہے کہ قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن یہ دین جو رسالت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، صحیح شکل کے ساتھ ایک چیز بھی نہیں مٹے جیسا قیامت تک باقی رہنا ہے، قیامت تک کیا ہے؟ باقی رہنا ہے۔ اور جب مٹ جائے گا تو پھر قیامت آ جائے گی۔ علامات قیامت میں یہ ساری چیزیں بتا کر ہیں۔ سب سے پہلی نشانی علامت قیامت کی یہ بتائی گئی ہے ماں اور بیٹے میں محبت کم ہو جائے گی۔ سب سے پہلی نشانی کیا بتائی گئی ہے؟ ماں اور بیٹے میں کیا کم ہو جائے گی؟ محبت کم ہو جائے گی۔ سب سے آخری نشانی، سب سے آخری نشانی، قرآن رکھے ہوئے رہیں گے، اس کے نقوش اڑ جائیں گے، یہ سب سے آخری نشانی ہوگی۔ حافظ قرآن ہوگا، اب اس کے سینے میں اگر وہ پڑھنا چاہے تو وہ نہیں آئے گی، پڑھنا چاہے تو نہیں آئے گی۔ جی 40 دن جماعت میں گئے تو بچے کو پہلے اعلان سکھاتے، اعلان سیکھنے کے بعد اب وہ بیچ میں امام صاحب کے پاس کھڑا کرتے اس کو، وہ تھوڑے بچے کیا کرتے؟ اٹھ کے کھڑے ہو کے بھول جاتے، تھوڑے بچے کیا کرتے؟ اٹھ کر کھڑے ہو کے بھول جاتے۔ کیا بھولتے؟ میں کیا اعلان کرنا بولنے کا بھول جاتا، حالانکہ بہت چھوٹی سی چیز ہے اور یاد کیا ہوا ہے، چھوٹی سی چیز ہے اور یاد
کیا ہوا ہے، لیکن وہ بھول گیا، اسی طرح سے جو حافظ قرآن ہوں گے کہ ان کے سینے میں پورا قرآن ہوگا، لیکن وہ کیا کریں گے؟ پورا کا پورا بھول جائیں گے۔ یہ قیامت کی آخری اور بڑی نشانی ہوگی۔ تو میرے عزیزو، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، لیکن یہ ایک بات یاد رکھو، جانشینی کے لیے محبت کی ضرورت ہے۔ جانشینی کے لیے کیا ضرورت ہے؟ محبت کی ضرورت ہے۔ محبت کے بغیر جانشینی نہیں سنبھال سکتے۔ اگر باپ کی دکان چلتی ہے، اگر اس کو باپ کی دکان چلتی ہے، اس کو 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹوں میں سے جس کو باپ سے زیادہ محبت ہوگی وہی باپ کے ساتھ لگ کر اور باپ کے کام کو سمجھ سکے گا۔ جو بیٹا باپ سے کٹتا ہے پھر اسے وہ حرفت نہیں آئی، جس بیٹے کو باپ سے محبت ہوگی وہ باپ کے نزدیک لگے گا، باپ کے کام کو سمجھے گا، باپ کی ضرورت کو سمجھے گا، اور باپ کو تھوڑی بہت دیر کے لیے گھر بھیجے گا، اور وہ پھر پورے کام کو سمجھے گا، اور باپ کے غیبت میں وہ پورا کام سنبھالے گا۔ جو بیٹا باپ سے کٹتا ہے، باپ کے قریب نہیں لگتا اور باپ سے نزدیک نہیں رہتا، تو وہ اس باپ کی نیابت پورے طریقے پر نہیں کر سکے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت نہ ہوگی، کیا نہ ہوگی؟ محبت نہ ہوگی، تو پھر ہم ان کی نیابت کو اور ان کی جانشینی کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ ان کی نیابت کو، ان کے جانشینی کو ہم لوگ پوری طریقے سے نہیں سمجھ سکیں گے۔ جو محبت ہوتی ہے وہ اطاعت لاتی ہے۔ محبت ہوتی ہے کیا لکھاتی؟ بولو، اطاعت لکھاتی ہے۔ اگر محبت نہیں ہوگی تو نفاق آئے گا۔ کیا آئے گا؟ بولو، نفاق آئے گا۔ اب تم یہ بھی سمجھو نفاق کسے کہتے ہیں۔ ایک بچہ باپ بیروے کا کام کرتا، اسے بیروے کا کام کرنا پسند نہیں ہے، باپ بھی پسند نہیں ہے، اسے بیروے کا کام کرنا بھی پسند نہیں ہے، باپ زبردستی لا کے بٹھاتا اس کو دکان پر، زبردستی لا کے بٹھاتا، لیکن وہ اس کے اندر من نہیں لگاتا، اس میں کمی نکالنے کی کوشش کرتا، اس سے بچنے کے لیے باتیں کرتا، اس سے بچنے کے لیے کیا کرتا؟ باتیں کرتا۔ یہ نفاق ہے۔ محبت نہیں ہوگی تو نفاق پیدا ہوگا۔ محبت نہیں ہوگی تو کیا پیدا ہوگا؟ بولو، نفاق پیدا ہوگا۔ وہ بستا رہے گا اور ضرورت پڑے تو کچھ باتیں کرے گا بھی، ضرورت پڑے تو کیا کرے گا؟ کچھ باتیں کرے گا۔ نفاق میں ایسا ہوتا ہے، اور نفاق میں آدمی خودکشی تک چلے آتا۔ تھوڑے بچے باپوں کو مارنے کے لیے جاتے، باپوں کو کیا کرنے کے لیے جاتے؟ مارنے، حالانکہ وہ تو اس کا باپ ہے، حالانکہ اس کا باپ ہے، محبت بھی ہے، محبت کے اوپر نفاق غالب آ گیا۔ محبت کے اوپر کیا غالب آ گیا؟ بولو، نفاق غالب آ گیا۔ جی، نفاق غالب آ گیا۔ پھر اس میں طنز کی باتیں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہے؟ ہاں، چڑھانے کی باتیں، چڑھانے کی باتیں۔ ایک مثال بھی سن لیجئے۔ سعد بن عروہ ایک شخص،
اہل بیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بہت محبت، بہت زیادہ محبت جی، لیکن اس کو چھوٹا ایک عہدہ مل گیا، صحبت غلط ہو گئی، صحبت کیا ہو گئی؟ غلط ہو گئی جی۔ حضرت حسین سے وہ چڑھنے لگا۔ نفاق جو ہے نا آدمی کو چڑھاتی، دور کرتی، محبت کو ختم کرتی، محبت کو کیا کرتی؟ ختم کرتی جی۔ اب یہی محرم کا مہینہ اور 9ویں رات حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے کو حفاظت کے لیے چاروں طرف آگ لگا کے رکھے۔ جو ان کے حواری لوگ تھے راتوں میں کیا لگائے؟ آگ لگا کے ان کے حفاظتی انتظام کے لیے۔ تو انہوں نے آ کر یہ کہا چڑھانے کے لیے، اے حسین، اے حسین، تم نے امیر کی بات کو نہیں مانا۔ اے حسین، تم نے کس کی بات کو؟ امیر کی بات کو نہیں مانا۔ تمہارے لیے وہاں پر آگ ہے، لیکن اللہ نے ابھی سے تمہیں آگ میں رکھا ہے۔ ابھی سے تمہیں کہاں رکھا ہے؟ بات سمجھ رہے نا؟ ان کے خیمے کے اطراف میں جو آگ ہے، اس آگ کے سلسلے میں کیا بول رہے ہیں کہ تم تو یہیں بھی آگ ہے اور وہاں پر بھی کیا ہے؟ آگ ہے۔ یہاں پر بھی آگ ہے اور وہاں پر بھی آگ ہے بولے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری۔ یہ بات کیا ہوئی؟ حالانکہ محبت کرنے والا آدمی، چاہنے والا آدمی، قریب لگنے والا آدمی جب اس طریقے کی جب بات کرتا ہے نا، اور دل میں کیا رہتا؟ چوٹ لگتی۔ اگر کوئی انجان آدمی کوئی بات کہے اسے اتنا وزن نہیں لگتا، خود کا بیٹا کچھ کہتا ہے نا تو باپ کو اور زیادہ ایرا آتا، اور زیادہ تکلیف ہوتی، اور زیادہ تکلیف ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اس کا یہ انجام دکھایا، اس کا یہ انجام دکھایا۔ جب وہ بات کرنے کے بعد چلنے لگا تو گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھے دوسرا پیر اوپر اٹھانے لگا، تو اسی بیچ میں گھوڑا بدک کر جو ہے سامنے کو بھاگا، تو اس کا جو پیر تھا گھوڑے کے رکاب کے اندر اٹک گیا۔ رکاب کے اندر کیا ہو گیا؟ اٹک گیا۔ تو گھوڑا بدک کر اور بھاگنے لگا۔ میرے عزیزوں، وہ جب گھوڑا اور تیز بھاگنے لگا، یہ پیروں میں اٹکا ہوا تھا تو گھوڑے کو اور زیادہ پیروں میں یہ لگا، تو پھر اور زیادہ گھوڑا بھاگا تو اس کا پورا بدن لہو لہان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ لہو لہان ہو گیا۔ یہاں تک بھاگا کہ پھر وہ گھوڑا واپس لوٹ کے جہاں سے چلا تھا خیمے کے پاس، اور وہیں پر آیا۔ وہیں پر آ کے گھوڑا ایسی جگہ پر کھڑا ہو گیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے کے پاس جو آگ لگ رہی تھی، گھوڑا ایسی جگہ کھڑا ہوا کہ یہ تو تھا آگ میں اور گھوڑا تھا محفوظ جگہ پر۔ یہ تو تھا آگ میں اور گھوڑا تھا محفوظ جگہ پر، محفوظ جگہ پر۔ میرے عزیزوں، جب وہ اس کا بدن گل چکا تھا زخموں کی وجہ سے، اس کا زخم گل چکا تھا زخموں کی وجہ سے، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خیمے سے باہر نکلے، اور جب وہ چیخا آگ کے اندر، وہ چیخا آگ کے اندر جی، تو باہر نکلے تو دیکھا آگ میں وہی جل رہا ہے جو تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا، اے حسین تمہاری آگ تو یہیں سے شروع ہو گئی، تمہاری آگ تو یہیں سے شروع ہو گئی۔ تو جب وہ جل رہا تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے نانا جان نے
مجھے جنت کی بشارت دے رکھی ہے، آگ مجھے نہیں پہنچے گی، میرے نانا جان مجھے خوشخبری دے رکھی ہے، مجھے میرے نانا کے بات پر یقین تھا، مجھے میرے نانا کی بات پر کیا تھا؟ یقین تھا۔ میرے عزیزو، جب نفاق آتا ہے نا تو محبت کرنے والے بھی طنز کرنے لگتے ہیں، قریب آنے والے بھی کیا لگنے لگتے ہیں؟ دور ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا، ہم اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، ہم اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو چنا ہے قیامت تک کے لیے، اور اس امت کا جو بھی فرد کلمہ پڑھ چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے کام کو سنبھالنے والا ہے، اور ان کے کام کو آبیاری کرنے والا ہے، اور ان کے کام کو آگے بڑھانے والا ہے۔ اگر یہ بات جب ہو سکتی ہے جب ہمیں اپنے نبی سے محبت ہو، اگر محبت نہیں، اگر نفاق آ گیا تو پھر ہم خود جو ہے اس کام میں انگلی کرنے والے بن جائیں گے، اس کام سے دور ہٹنے والے بن جائیں گے۔ جیسے کہ یہ بیٹا جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرتا وہ اپنے باپ کو بری باتیں بولتا، جیسے وہ آدمی جو حضرت حسین کو اور جو ہے برا بولنے پر تل گیا، حالانکہ وہ محبت کرنے والا تھا، حالانکہ کیا تھا؟ وہ محبت کرنے والا تھا۔ میرے عزیزو، جانشینوں میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جانشینوں میں کون ہے بھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ آپ لوگ نیند کے اندھیرے میں سو تو نہیں رہے؟ آواز فین بند کر دو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے فین تو بھی بند کر دو بھائی، نہیں تو مچھر آتی ہے کہ زیادہ۔ ہاں، مائک میں ری ساؤنڈ آ رہا ہے، دور رکھنا۔ ہاں، مائک نکال ڈالیں گے لوگ۔ اچھا، تھوڑا قریب ہو جاؤ بھائی، پھر تھوڑا قریب ہو جاؤ۔ نہیں، اب تک تو بات سمجھ میں آئی، تھوڑا تو بھی سمجھ میں آئی، اور تھوڑا قریب ہو جاؤ۔ بات مختصر ہی کافی ہے انشاءاللہ، ویسے بھی یہ وقت ذرا مشکل کا ہی ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرما۔ میرے عزیزو، جانشین بننے کے لیے محبت کی ضرورت ہے، جانشین بننے کے لیے محبت کے مقابلے میں نفاق ہوتا ہے، محبت کے مقابلے میں نفاق ہوتا ہے۔ جی، محبت کرے سرکاج کر کو اور اندر سے نفرت رہنا، یہ نفاق ہے۔ محبت کرے سرکاج کر کو اندر سے کیا رہنا؟ نفاق رہنا۔ یہ جانشینی کو ختم کرے گا۔ ایسے لوگ جانشین نہیں بنیں گے، ایسے لوگ کیا نہیں بنیں گے؟ جانشین نہیں بنیں گے۔ جی، وہ عین وقت میں دھوکہ دے دیں گے، عین وقت میں کیا کریں گے؟ دھوکہ۔ جی، باپ تو سمجھ رہا تھا میری دکان میرا بیٹا سنبھالے گا، لیکن بیٹا باپ سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے وہ دکان چھوڑ دے گا، کوئی دوسرا کام تلاش کر لے گا، باپ بیچارہ آخر تک پریشان ہو کر چلا جائے گا۔ محبت کرنے والا اور اہل بیت کا دم بھرنے والا جو ہے سعد ابن عروہ، وہ آخر غلط لوگوں کی صحبت کی وجہ سے کیا کر بیٹھا؟ اہل بیت سے اور خود حضرت حسین سے زبان دراز کر بیٹھا، طنز کی بات کر بیٹھا۔ یہ اس قسم کی باتیں اور اس قسم کے لوگ جانشین نہیں بنتے۔ ہم اپنے نبی کا جانشین بننا بولے تو ہمیں اپنے نبی سے کیا رہنا؟ بولو، محبت رہنا۔ سب سے اچھے جانشین کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ 2.5 سال آپ کی حکومت، کتنے سال؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 2.5 سال، کتنے سال بولو؟
2.5 سال کے اندر ان کے کورٹ میں اور ان کے ججمنٹ میں ایک بھی فیصلہ نہیں آیا. کیا نہیں آیا بولو؟ ایک بھی فیصلہ نہیں آیا. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب کیا کہ لوگوں میں محبت ہے. لوگوں کے اندر اگر کوئی ایسی خلل کی بات ہوئی، امیر المومنین اپنے وقت سے پہلے خود پہنچ کر انہوں نے اس کو رفع کیا، یہاں تک کہ اس معاملے کو قاضی تک آنے نہیں دیا. قاضی تک آنے نہیں دیا. سب سے اچھے جانشین اور سب سے برے جانشین کون ہیں؟ سب سے برا جانشین کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار. اللہ نے جس کے نفاق کو کھولا، اللہ نے جس کے نفاق کو کھولا. وہ حد کے لیے جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ وہ حد کے لیے جا رہے تھے. اور وہ حد کے لیے جاتے وقت میں 1000 آدمی تھے، 2000 سے 3000 تک، اور جو ہے قریش آئے ہوئے تھے مکہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، بھئی ہم جو جنگ کریں گے، ہم یہ جو لڑائی لڑیں گے، مدینے میں رہ کر لڑیں گے یا مدینے سے باہر احد میں جا کر لڑائی لڑیں گے؟ کبار صحابہ کی رائے تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں بچوں کا مسئلہ ہے، ہم باہر نکل کر لڑیں گے، کیونکہ مدینے کے اطراف میں ہمارے لیے بچاؤ کی بھی کوئی شکل نہیں ہے. اور عام طور پر قلعے بنائے جاتے ہیں جنگ کرنے کے لیے. کیا بنائے جاتے ہیں؟ قلعہ بنائے جاتا ہے. قلعے میں رہ کر لڑتے ہیں، قلعے میں رہ کر لڑتے ہیں. ہمارے مدینے کے لیے ایک ہی تو سال ہوا مدینہ آ کے، ہمارے پاس تو کوئی قلعہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی قلعہ نہیں ہے. ہاں، قلعے سے ایک بات اور یاد آ گئی مجھے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ یرموک کی لڑائی پیش آ گئی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ کہ کون سی لڑائی؟ یرموک کی. اور سارے یہودی قلعے کے اندر بند ہیں، اور سارے صحابہ اور قلعے کے اطراف میں جو ہے کہ ان کی حراست کے لیے کھڑے ہیں کہ جب دروازہ کھلے گا جب ہم اندر جائیں گے اور ان سے مقابلہ کریں گے. 2-3 دن انہوں نے قلعے کا دروازہ نہیں کھولا. سردی کا موسم تھا تو وہ لوگ کیا سمجھے، اب یہ سردی کو ٹھٹر کو یہ لوگ گھرانگ چلے گئے رہتے. سردی کو ٹھٹر کو کیا ہو گئے رہتے؟ گھروں کو چلے گئے رہتے. یہ سمجھے. تو امیر صاحب نے کہا اس وقت میں، یرموک کی لڑائی کے وقت میں، ارے بھائی سردی ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ تو چلو گھرانگ جائیں گے. کیا بولے؟ چلو کہاں جائیں گے؟ گھرانگ جائیں گے. بھائی کرونا کے ٹائم میں گھرانگ چلو. ارے کرونا کے ٹائم میں جماعت میں کہاں جاؤ گے؟ ارے کرونا کے ٹائم میں گشت کیسے کریں گے؟ ہاں، بعض لوگ کہنے لگے سردی کا ٹائم ہے، واپس جائیں گے، چلو واپس جائیں گے. اور جماعت کے جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، امیر المومنین نے بھیجا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ آگے جانا ہے، قلعہ فتح کرنا ہی ہے. تو اب کیا کرنا؟ سب لوگوں کو جمع کر کے نعرہ تکبیر کہا. کیا کہا بولو بھائی؟ نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر کیا ہے بھائی؟ ارے بولو نعرہ تکبیر کیا ہے؟ تکبیر کا نعرہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ اللہ کی بڑائی کا نعرہ. تو اس وقت میں کیا بولنا چاہیے؟ اللہ اکبر. سارے صحابہ نے جب اللہ اکبر کہا، قلعے کے اندر زلزلہ آیا. قلعے کے اندر کیا آیا؟ زلزلہ آیا. دوسری بار انہوں نے کہا نعرہ تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر، دوسری بار کہا. وہ لوگ خوف زدہ ہو گئے، دروازہ کھول کے سامنے آ کے صلح کر لیا. دروازہ کھول کے کیا کر لیا؟ ہاں جی، یرموک کے واقعات دیکھو، اس میں ملے گا. میرے عزیزو، جب اللہ تعالیٰ کا نام دل کے ساتھ، سچے عزم کے ساتھ لیا جاتا ہے تو قلعوں کے اندر زلزلہ آتا ہے.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب احد کے اندر جانے سے پہلے جب مشورہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ قلعہ تو نہیں ہے تو ہم مدینے میں لڑیں گے تو پھر وہ لوگ آئیں گے تو پھر عورتوں بچوں کا بھی نقصان ہوگا، ہم باہر جائیں گے، اگر کچھ نقصان ہوگا تو ہم لوگوں کا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مان لی کہ اچھا ٹھیک ہے، 6 کلومیٹر دور احد ہے مدینے سے، کہ وہاں جا کے وہاں پر دیکھ لیں گے، پہاڑوں کے بیچ میں رہ کے ہم کیا کریں گے اور جنگ کریں گے۔ تو اس کی جو رائے تھی عبداللہ ابن ابی کی کہ مدینے میں رہ کر لڑنا، جب اس کی بات نہیں مانی گئی، وہ 1000 لوگوں میں سے یا 900 لوگوں میں سے جو صحابہ تھے اس میں سے 300 آدمی کو لے کے ان واپس آ گئے، جب ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ محبت نہیں تو فیصلے کو بھی نہیں مانتے لوگ، محبت نہیں بول لو، کیا نہیں مانتے بولو؟ فیصلے کو نہیں مانتے لوگ۔ گشت کرو گے تو کہاں سے کریں گے، جماعت میں نکلو گے تو کہاں سے نکلیں گے، جی ملاقات کرو گے تو کہاں سے کریں گے، نصرت کرو گے تو کہاں سے کریں گے۔ میرے عزیزوں، محبت ہے تو جانشینی رہتی، محبت نہیں تو جانشینی نہیں رہتی، نفاق رہتا۔ محبت نہیں تو کیا رہتی ہے؟ نفاق رہتا، جانشینی نہیں رہتی، پھر جانشینی نہیں رہتی۔ تو میرے عزیزوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے پکے جانشین تھے، سچے اور پکے جانشین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طریقے پر گزری اسی طریقے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی گزری۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو ایک چادر تھی اور ایک پیالہ تھا، ایک چادر تھی اور ایک پیالہ تھا، اور ایک اونٹنی تھی، دودھ دینے والی اونٹنی جس کا بچہ تھا، یہ ایک اونٹنی تھی، اور ایک باندی تھی، بیت المال میں 1 بھی روپیہ نہیں تھا، بیت المال میں 1 بھی روپیہ نہیں تھا۔ اور یہ وصیت کی تھی، عائشہ یہ جو چیزیں ہیں میرے بعد جو خلیفہ بنے گا اس کو دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے بلا کر اور ان کو یہ چیزیں دیے تو رونے لگے عمر رضی اللہ عنہ، اے ابو بکر تم نے اپنے بعد والے کو مصیبت میں ڈال دیا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نیابت فرمائی اور ایسی جانشینی فرمائی، خلیفۃ الرسول ہونے کا حق تو آپ کو تھا، خلیفۃ الرسول ہونے کا حق تو کس کو تھا؟ آپ کو تھا۔ میرے عزیزوں، کہ جس طریقے سے ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کو پورا کرے، اسی طریق پر قیامت تک کے آنے والی ہر امت کو اپنے نبی کا جانشین بننا چاہیے، کیونکہ یہ ذمہ داری کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ یہ ذمہ داری کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اب جو ہے ہمیں اپنے نبی کے کام کو محبت کے ساتھ اور سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنے نبی کے محنت کو محبت کے ساتھ سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بتلاؤ انشاءاللہ موت تک کے لیے کون کون تیار ہے؟ محبت کے ساتھ سنبھالنے کے لیے بتاؤ انشاءاللہ، موت تک کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے بتاؤ پھر بیرون کے لیے کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ، عبد الرحمن بیرون کے لیے، راحل بھائی ماشاءاللہ، اور بولو عبد السلام ماشاءاللہ بیرون کے لیے۔